پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اپوزیشن کا رول ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں. طارق صاحب ابھی منور صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ون وے اور دی ادر لاکھوں لوگوں کو آپ سڑکوں کے اوپر لے آئیں. کسی سیاسی جماعت, کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے لانگ مارچ کی دھمکی نہ دی ہو. ان کی طرف سے تو ویدر وارننگز اتنی نہیں آتی جتنی سونامی وارننگز آتی رہتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور وہ بھی آج کل کے سیلاب کی طرح ہے جو اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ نہیں ہے باوجود وارننگز کے. آپ کی جماعت اگر 4.5 سال زرداری صاحب کے ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود ان کو مات نہیں دے گی سیاسی طور پر, جمہوری طور پر, تو الیکشن کے اندر آپ کیا کارنامہ کر لیں گے؟ وہ تو آپ کے ناک کے نیچے سے الیکشن اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے طلعت صاحب. الیکشن جو ہوتا ہے وہ اسی کو شفاف, اسی کو غیر جانبدار بنانے کے لیے ابھی جو قابل احترام ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے کے ہمارے ساتھ یہ باہر نہیں آتے, اگر باہر آتے تو پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا کہ جناب ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. یہ جس کو آج آپ زرداری صاحب کی ان تمام, میں تو یہ کہوں گا کہ چالوں کو جو شطرنج کی بازی سمجھ کے وہ سیاست کر رہے ہیں, جنہیں کامیابیوں کے حوالے سے ابھی آپ نے پاور پالیٹکس کی کامیابی کہا, وہ ان کی ایک اور کامیابی لکھی جاتی کہ انہوں نے جو چند مورے اندر تھے, ان کا بازو مروڑنے والے, ان کا ہاتھ روکنے والے, نہ وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی ان کو وہاں پہ روکنے والا ہوتا, نہ الیکشن کمیشن کی جو چیف الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ہے نا جی, آئینی ذمہ داری ضرور ہے, اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایسا نہیں ہے طے کر لینا تھا. وہ اپنی مرضی کا لے آتے. پھر یہ جو آپ الیکشن کی بات کریں نا, آپ کی ناک کے نیچے لے کے چلے جاتے, وہ یقیناً آسان ہوتا, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں اور ایک غیر جانبدار نگران سیٹ اپ کو جسے ہم یقینی بنایا ہے اپوزیشن نے, اس کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کس نے بنائی الیکشن ہم انہیں اس طرح رگ نہیں کرنے دیں گے. نادرا کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ نادرا کے اندر یقیناً حکومت کی مشینری ہے, اس میں صرف حکومت کی مشینری نہیں ہے, ڈائی ہارڈ جالے بیٹھے ہوئے, بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کے اندر آپ کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں, وہ رول بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے اپنے حلقوں میں دیکھیں گے, اس میں بھی ہم کوشش کریں گے جتنا ہم ان پٹ دے سکے. لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, جو بھی منور حسن صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیے زرداری صاحب کی اس وقت دو جو ہے نا وہ ان کی گیمز اس وقت چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ آپ لوگوں نے کمایا ہے اسے باہر نکالیں اور آپ الیکشن میں آپ اس کو پانی کی طرح بہائیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ہم اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے, تو نمبر 2 ان کی پالیسی یہ, اور یہ ابھی بھی نہیں اس سے پہلے کی جاری ہے, کہ حالات اتنے خراب کر دیں کہ نہ کھیلیں اور نہ کھیلنے دیں. پاکستان کے جمہوری عمل سے, پاکستان کے مستقبل سے انہیں رتی برابر طلعت صاحب دلچسپی نہیں ہے. یہ ہم لوگ ہی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کھیل کو اس طرح کھیلیں کہ کوئی تیسری طاقت نہ, ہم نے اس کو دعوت دی, جن کو دلچسپی نہیں ہے ان کے ساتھ مل کر آپ نہ مل کے نہیں, یہ بالکل یہ ایک الزام ہے کہ مل کے, لیکن اتنی آپ یہ کہیں کہ اتنی گنجائش دے کے یا سسٹم کو اس طرح لے کے چلنے کو, جمہوریت کو بچانے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ زرداری صاحب کے لیے نہیں کرتے, ملک کے لیے کرتے ہیں. منور صاحب سے دوبارہ اس کے لیے بتانے بھی سننے پڑتے ہیں, آج بھی سننے پڑتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ملک کے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں سسٹم جو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے. سسٹم تو جیسا تیسا فنکشنل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سسٹم کو فنکشنل کرتے کرتے, فعال کرتے کرتے ملک کو غیر فعال کرتی ہے. سسٹم کو بچاتے بچاتے جو بچنا چاہیے, لیکن جمہوری انداز سے بچنا چاہیے نا, عوام کو آپ نے پیس کے رکھ دیا ہے. اس کی تو جواب دہی ہوگی نا کہیں نہ کہیں. دیکھیے جو منور صاحب فرما رہے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں اس گلے سڑے معاشی نظام کے طور پر جس کے اوپر ہم نے صرف جمہوریت کا ٹھپا لگا دیا اور اس کے اندر مزید تباہی کی سنگیں بچھا کے ملک کو تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اس سسٹم کو بچاتے بچاتے ہم ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ہم فیوڈلزم دوسرے معاملات, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی آج جب ہم شکل دیکھتے ہیں 53 کی, 60 کی, 70 کی, آج دیکھتے ہیں دنیا کی تمام قوموں کے سامنے, تو ہمیں اپنی حالت زار پر خود بھی رونا آتا ہے, کیونکہ یہ صورتحال ہم کہتے جا رہے ہیں. اب جو بات میں کرنا چاہتا تھا, آپ نے تھوڑی سی بات کی, میں بھی مسکرایا. یہ جو سونامی ہے ہمارا, آپ مانے نہ مانے, ملتان میں ہم نے حصہ نہیں لیا, ہم نے بائیکاٹ کیا, ہمارا جو اصل کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہم نے باہر نکال کے رکھ دیا. جب الیکشن ہوا ہے, جو پیپلز پارٹی کا علاقہ ہوتا تھا شہر کا, اس میں اچھا پی ایم ایل این کا وہاں پہ کوئی رول نہیں تھا, 202 میں بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا ہمارے پاس, 208 میں بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا ہمارے پاس.
اب برسر اقتدار پارٹی نون اب بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. یہ حالت ہے پوری. اچھا اس میں ہم نے ٹکٹ نہیں دیا لیکن لوگوں کو ایک ہمدردی ہمارے ورکرز کو بھی ان کے ساتھ تھی. جہاں پیپلز پارٹی ہمیشہ جیتتی تھی شہر کا حصہ وہاں 100%. رزلٹ کیا نکلا آج میں؟ دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں, ہم تو رزلٹ چاہتے نہیں تھے, ہم تو کینڈیڈیٹ نہیں تھے, ہم اسے رزلٹ یہ رزلٹ نہیں چاہتے تھے. رزلٹ یہی کہنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی سیٹ اپنے کانٹیکٹس بچانے کی بات کی سکندر بوسن نے, پارٹی نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا.